وہ فیمیل کے لیے آ رہی، فیمیل گائے. تو با قاف را کا مطلب ہے شق کرنا، پھاڑنا. شق یعنی پھاڑنا. اور اس کا ایک مطلب ہے کاٹنا، کاٹنا. اس کے ساتھ یعنی زمین کو شق کیا جاتا ہے. بیل جو گائے جو ہوتی ہے یا بیل جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے زمین کو شق کیا جاتا ہے، اور گائے ہل چلاتی ہے نا، اس کے ذریعے سے زمین کو پھاڑتی ہے وہ، اور تاکہ اس کے اندر بیج جا سکے. اسی سے پھر باقر بھی ہے، وہ شخص جو علم کو ریتتا ہے، علم کو پھاڑتا یعنی علم کو پھاڑتا ہے، علم کو کوریدتا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے یہ باقر لفظ نکلا ہے، جو علم کو کوریدتا ہے. وہ علم کی تفصیل میں جاتا ہے اور اس کی بحث میں جاتا ہے، اس کو خوب سیکھتا ہے، اسی لیے اس کو باقر کہا جاتا ہے. باقر کا لفظ آتا ہے، بہت سے لوگوں کا نام بھی باقر ہوتا ہے. تو ریسرچ کرنے والا، غور و فکر کرنے والا، غور و خوض کرنے والا، علم کو الٹ پلٹ کرنے والا، ہر طرح سے یعنی معلومات حاصل کرنے والا باقر کہلاتا ہے. تو یہاں بقرہ جو ہے وہ نکرہ آیا ہے، بقرۃ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. تو بقرتن پہ دیکھیے دو تنوین لگی ہے. جب بھی تنوین کسی نام پر آتی ہے، اسم پر آتی ہے، تو اس کا مطلب یا تو خاص ہوتا ہے یا عموم ہوتا ہے، کہ کوئی بھی گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے. اور ان اللہ کو لفظ دیکھے ذرا، کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا. یا امرکم، اللہ تم کو حکم دیتا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا. تو یہ حکم کہاں سے آیا تھا؟ اللہ کی طرف سے. کیا حکم آیا تھا؟ ان تذبحوا، کہ ذبح کرو ایک گائے، یعنی کوئی سی بھی گائے. تو یہاں پر یہ جو تنوین ہے، دو زبر آ رہے ہیں. قرآن پاک میں دیکھیے ذرا غور سے، دو زبر کی تنوین آ رہی ہے نا، تو یہ عمومی مطلب لیا گیا، یعنی کوئی سی بھی جو ملے تم اس کو ذبح کر لو. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالوا، کہا انہوں نے، اتتخذونہ ہزوا، انہوں نے، قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں تم سے مذاق کروں. اب یہاں پہ ذرا سا بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس کا ایک مزاج بھی سمجھنا ہے، کہ وہ قوم برسا برس سے، یعنی جب یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، ان کے بھائی سارے مصر میں سیٹلڈ ہو گئے، تو مصر کی ایک اپنی قوم تھی عمالقہ، جنہوں نے ان کو غلام بنا دیا. اور پھر مصر کے جو بادشاہ تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا. تو بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا. اور جب کوئی قوم غلام بنتی ہے تو اس کا ذہن پنپ نہیں پاتا، پرورش نہیں کر پاتا. وہ اپنے غلاموں کے، وہ اپنے آقاؤں کے تابع ہو جاتے ہیں، انہی کی بات مانتے ہیں. وہ اس سے کوئی بھی ایک قدم آگے بڑھ کر سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو یہ مصر کے تہذیب اور تمدن سے بھی بے انتہا متاثر تھی. اور مصر میں کیونکہ گائے کی پوجا ہوتی تھی، یہ قوم گائے کو پوجتی تھی، لہٰذا ان کے اثر سے بنی اسرائیل بھی گائے کے تقدس کا شکار ہو گئی. ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سامری جادوگر کو اپنے زیورات دیے، اور اس نے پھر ان کے لیے ایک سونے کا بچڑا بنا دیا جس میں سے ایک سراغ بھی تھا اور آواز آتی تھی. تو وہ یہ کہتے تھے تو بولنے والا بچڑا ہے، یہی ہمارا خدا ہے، نعوذ باللہ. تو اس تقدس کو ختم کرنے کے لیے حل اللہ نے یہ بتایا کہ گائے کو ہی ذبح کیا جائے. جس کو انسان جس سے شدید محبت کرتا ہے، عقیدت کرتا ہے، اس کو تو دل میں بسا کر رکھتا ہے، آنکھوں میں بسا کے رکھتا ہے. تو اللہ نے ان کے اس تقدس کو پامال کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے گائے کو ہی، کیونکہ انہوں نے گائے کو خدا بنایا تھا، تو گائے کو ہی اللہ نے ذبح کرنے کو کہا. اور پھر اس سے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے بھی گائے کی ذبح کی تدبیر جو ہے وہ لگائی گئی. اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت بہت کمزور تھا. اور
آخرت کی دلیل کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ وہ تھا جو کوہ طور پر تھا کہ جب 70 آدمی جو ہے وہ بے ہوش وہ مر گئے تو ان کو پھر زندہ کیا گیا، اور دوسرا واقعہ ہے یہ۔ تو ماوردی کہتے ہیں کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن کسی اور کے بجائے صرف گائے کو ذبح کرنے کا حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ گائے اس جنس میں سے تھی جس کی عبادت کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ بچڑا جسے یہ عظیم سمجھتے تھے، جس کی یہ عبادت کرتے تھے، ان کے دلوں میں حقیر ہو جائے اور اس کی یہ ان کے دلوں سے تقدس نکل جائے، اور یہ ایک امتحان بھی تھا۔ اسی طرح قرطبی جو کہ اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں، تابعین میں سے ہیں، کہ تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ ان کے دل میں اب بھی گائے کی عبادت کا جذبہ موجود ہے یا نہیں۔ اور بعض واقعات جو ہیں وہ سبق سکھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ ہم عمل کے کس درجے میں ہیں، اور بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم عمل نہیں کر پاتے، تو وہ جو باتیں ہیں نا وہ پھر بیکار ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں سکھائی ہے کہ وہ جو ایک لاولد آدمی تھا جس کا بھتیجا اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کی پرورش کی، اس کو پالا، اور پھر اس بھتیجے نے اس چچا کو مار دیا جائیداد کی لالچ میں اور اس کی اپنی بیٹی کی شادی کی لالچ میں، اور اس نے کیا کیا کہ قتل کر کے لاش کو کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دیا۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو وہ ذمہ دار ٹھہرانے لگے، اور بالآخر جب بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ گائے کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو مارا جائے جس سے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ دو قبیلوں کے درمیان جو ہے وہ بات ہو گئی تھی کہ اس لڑکے نے اپنے قبیلے سے وہ لاش اٹھا کے اپنے گھر سے کسی دوسرے قبیلے پر وہ لاش وہاں لے جا کر پھینک دی تھی، تو دونوں قبیلوں میں ایک گھمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور قریب تھا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور پیش کیا، اور پھر ایک وحی نازل ہوئی جس کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کریں۔ تو پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے جواب میں کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسی آیت میں دیکھیے، آیت نمبر 67، قالوا اتتخذنا ہزوا، یعنی جب ان سے کہا گیا کہ گائے کو ذبح کرو تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ کیونکہ واقعہ کیا تھا اصل کہ کیونکہ وہ گائے کو پوجتے تھے، گائے کی پرورش کرتے تھے، تو گائے کی محبت تو ان کے دل میں بسی تھی، وہ کیسے اس کو ذبح کرتے؟ اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو کیا کا کیا مطلب ہے کہ استفہامی یعنی سوالیہ، کہ کیا آپ مذاق کرتے ہیں؟ اور یہ بھی ایک گستاخی ہے پیغمبر سے کہ پیغمبر کبھی مذاق نہیں کرتے، وہ وہی بات کرتے ہیں، حق بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے۔ ان کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ وہ مذاق کریں۔ ایک منٹ ہولڈ کریے۔ اب کیا ہوا کہ ان کی بے ادبی نے یاد لا کھڑا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے؟ اس سے ان کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بے ادب قوم تھی جو اپنے پیغمبر سے یہ کہے۔ حالانکہ ان کے پاس جو پیغام آیا وہ کس طرح آیا؟ وہ وحی کے ذریعے آیا، اور جبریل علیہ السلام نے وہ پیغام پہنچایا، اور پیغام جو ہے وہ ایک پیغمبر دے رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبروں میں سے 5 اولو العزم پیغمبر تھے نا۔ کسی کو یاد ہے وہ 5 کون ہے؟ کون بتائے گا؟ جی بتائیے، میں بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی دوبارہ بتائیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاباش،
ٹھیک ہے. تو ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مائک کھلا ہوا ہے, روبینہ کا مائک کھلا ہوا ہے, آپ لوگ سب اپنے مائک بند کر لیجیے, کائنڈلی مائک بند کر لیجیے. تو پیغمبر جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے, وہ بہت, اور موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر تھے, لیکن انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. تو انہوں نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سیدھی سی بات کی تھی اور انہوں نے سمجھا کچھ اور جان بوجھ کر بات نہ ماننے کا بہانہ بنایا. اللہ کے حکم پر کیا تھا, انہیں لبیک کہنا چاہیے تھا. جیسے کہ عید الاضحیٰ کو کیا ہوتا ہے کہ تمام مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے وہ گائے ذبح کرتے ہیں یا بکرا یا اونٹ, جو بھی ان کی استطاعت ہوتا ہے وہ ذبح کرتے ہیں, اور اس قربانی کو محبت سے کرتے ہیں جو کہ ایمان کا درجہ ہے. اور آج کل کچھ این جی اوز اور کچھ پڑھے لکھے پڑھے لکھے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ کسی غریب کو پیسے دیں. ہر سنت کی اور اللہ کے ہر احکام کی ایک اہمیت ہے, ایک کو دوسرے پہ ترجیح نہیں دی جا سکتی, جو جس طرح ہے نا اس کو ویسے ہی کرنا چاہیے. اسی لیے صحابہ کرام اس درجے میں بہت آگے تھے کہ جو ان کو جیسا حکم ملا سمعنا واطعنا, کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو یہ جو قربانی ہے نا, اس کا جو عید الاضحیٰ میں ہوتی ہے اس کا اجر سارے سال ہم نہیں پا سکتے, چاہے ہم کتنی قربانیاں کرتے رہے جانوروں کی, صدقہ دیتے رہے, لیکن جو اجر عید الاضحیٰ کی قربانی کا ہے وہ پورے سال کسی بھی قربانی کا نہیں ہے. تو ہر عمل کی ایک ویلیو ہوتی ہے اور اللہ کے حکم پر بغیر حیل و حجت کے عمل کرنا چاہیے. تو ان کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہم حاضر ہیں عمل کرنے کے لیے, سمعنا واطعنا. وہ بحث میں لگ گئے اور بڑی لمبی بحث نکلی, بڑے لمبے چوڑے انہوں نے پھر سوال کرنے شروع کر دیے. اور پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیا ہم سے مذاق کرتے ہو, یعنی مذاق اڑانا انبیاء صالحین اور نیک لوگوں کا کے اخلاق کا حصہ نہیں ہوتا. زیادہ مذاق جو ہے یہ جہالت کی علامت ہے کہ ہر چیز کو مذاق لے رہے ہیں, ہر چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور مذاق میں کچھ کا کچھ بول رہے ہیں, اس میں پھر بہت ساری بیہودہ باتیں بھی آ جاتی ہیں, اس میں پھر غلط الفاظ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ جو مذاق کرنا ہے نا, یہ عقل مند اور صالحین کا شیوا نہیں ہوتا. انبیاء کیا کرتے تھے, انبیاء زیادہ سے زیادہ مزاح کرتے تھے. مذاق اور مزاح میں فرق ہے. مزاح کیا ہوتا ہے کہ ایک سچی بات اس طرح کی جائے جس میں دل لگی کا سامان پیدا ہو جائے اور انسان کی طبیعت خوش ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک بوڑھی عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول, میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں ہرگز نہیں جائے گی. اس پر وہ رونے لگی اور چلی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لاؤ, اسے بلاؤ. آپ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا, قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ بے شک ہم ان عورتوں کو نئے سرے سے ہم پیدا کریں گے, ہم نے ان کو نئے سرے سے پیدا کیا اور انہیں کنواری بنا دیا, کنواری باکرا بنا دیا. اور آپ بھی مسکرا رہے تھے اور وہ عورت بھی خوش ہو گئی. تو یہ تھا مزاح, اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں, کوئی لگ بات بھی نہیں. اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ, میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی, ان اکون من الجاہلین, کہ اللہ کی بات میں مذاق کروں, یہ تو جاہلوں کا شیوا ہے. اور یہاں پہ دیکھیے جاہلین جو ہے وہ پلورل ہے, یا نون اور واو نون, جیسے جاہلون, جاہلین, جاہلون واو نون لگ گیا, جاہلین یا نون لگ گیا, دونوں ہی پلورل کے معنی میں آئیں گے. اور جہل کہتے ہیں کسی کام کو اس کے مقرر صحیح طریقے کے خلاف کرنا, کسی کام کو اس کے مقرر صحیح طریقے کے خلاف کرنا. اور جاہل جو ہے یہ علم کی ضد ہے, جیسے رات دن کا اپوزٹ ہے, لڑکا لڑکی کے اپوزٹ ہے, اسی طرح علم کی ضد ہے, ازداد میں سے. اور علم کے بھی اپوزٹ ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے نا وہ ایک دم بھڑک جاتا ہے,
ایک دم ہر بات کا جواب دینا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، ایک دم بھڑک جاتا ہے. تو یہ علم کے حلم ہوتا ہے نا، حلیم سے علم، اس کے بھی اپوزٹ ہے. تو بیکار گفتگو کرنا، تمسخر کرنا، مذاق کرنا بلا وجہ کا، مذاق میں بلا وجہ گندے گندے الفاظ استعمال کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جہالت کی علامت. آپ نے صحیح ظاہری کا طریقے جو کے بتایا ہے خلاف کسی کرنا. کام کو اس کے مقررہ طریقے سے یہ سب تو یہ جہالت کی علامت ہے. اور جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ اس کے اندر بہت بڑا علم ہے کہ کسی کا بلا وجہ مذاق اڑاتا ہے. بہت سے لوگ محفل میں اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے بلا وجہ مذاق کرتے ہیں دوسروں کو ہنسانے کے لیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا ایک تو امیج بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ ایسی لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی ہے، جو کہ انسان کے درجے کو نیچا گرا دیتی ہے. تو یہ جو آیت ہے روزمرہ کے معمول میں ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ کیا میں ان جاہلوں میں سے ہوں جو اللہ کی بات کو مذاق میں لوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے. اللہ کے ریفرنس سے انہوں نے بات کی. اور جو شخص دین پڑھ رہا ہو اسے چاہیے کہ اچھا اسلوب اختیار کرے، عمدہ طریقے سے بات کرے. اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بہت اچھے طریقے سے بات کی اور اللہ کے ریفرنس سے بات کی، اوتھینٹک بات کی، کیونکہ ان کی قوم تو اتنی جاہل تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کو بھی جھوٹ سمجھتی تھی. اور کیا کہتی تھی کہ آپ جاہل ہیں، وہ آپ جو ہے وہ مذاق کر رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا ریفرنس سے انہوں نے بات کی. اور بنی اسرائیل اللہ کے حکم کو سنجیدگی لیتے ہی نہیں تھے. تو اور یہاں پر جو صحابہ کرام کا مزاج تھا وہ کیسا تھا کہ وہ کسی بھی حکم کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ آمنا و صدقنا، اور کہتے تھے سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اس کے برعکس ذرا کنٹراسٹ میں جائے کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی جنہوں نے ان کو غلامی سے آزاد کرایا ان کے ساتھ کس کس طرح اور کس الفاظوں میں بات کی. یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی نام لے کے بات کی. اور اپنے رب سے کہو، ان کا رب نہیں تھا، حالانکہ وہ مسلمان قوم تھی اس دور کی، لیکن کیا کہتے تھے؟ اپنے رب سے کہو. یہ نہیں کہتے تھے ہمارے رب سے کہو. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دینی شعار کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ منافقین کی علامت ہے. جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا نا، انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو بے شک مذاق کر رہے ہیں. یعنی اللہ کی آیتوں کا مذاق، اللہ کی ذات کا مذاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق. تو یہ سارے منافقین کی علامت ہے. منافقین ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ ان کو کیا خبر دیتا ہے؟ اللہ یستہزئ، کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے ان کی اس کیفیت کا جو وہ مذاق اڑاتے ہیں مومنوں کا، ایمان والوں کا. کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ کے نام رکھتے. تو ایسی مجلس سے اٹھ جانے کا حکم ہے جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا. ہم نے قرآن کریم میں جو آپ کو تفسیر کی کلاس پچھلے سالوں میں پڑھائی گئی، اس میں ہم نے کئی جگہ پڑھائی کہ جہاں بھی دینی شعار کا مذاق اڑایا جائے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. ابو وائل کہتے ہیں کہ ایک شخص جب مجلس میں بیٹھ کر کوئی جھوٹی بات کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اہل مجلس کو ہنسائے تو اللہ ان سب سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ یعنی وہ جو اس کی بات سن لیتے نا، اللہ ان سب سے ناراض ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ بات ابراہیم نقی سے بیان کی تو انہوں نے کہا ابو وائل یہ سچ ہے. ابو وائل نے سچ کہا کہ اللہ کی کتاب میں کیا یہ نہیں ہے؟ ان سمعت آیات اللہ یکفر بها وَيُسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ جب تم اللہ کی آیتوں کا سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ
کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے. انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. اتنی زیادہ اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ایک تو مذاق بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کی آیات کا اس میں وہ مذاق ہی اڑا رہے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. یہ جو کہنا ہے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ بھی تو مذاق اڑانا ہی ہوا نا کہ اللہ. اور جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی ریفرنس دے دیا ان اللہ یامرکم، کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے. اللہ کی طرف سے بات کی، اس کے باوجود ان کا یہ رویہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم مذاق اڑاؤ گے تو تم بھی انہی جیسوں میں سے ہو جاؤ گے. اور پھر فرمایا کہ اعوذ باللہ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، تو سب سے پہلی پناہ گاہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ. اور جب دین کا مذاق اڑایا جائے اور غصہ آئے تو منہ سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں اور شیطان بھی بیچ میں آ جاتا ہے. تو غصے کو شیطان پھر کیا کرتا ہے؟ بھڑکاتا ہے. تو ایسے میں اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. کبھی اور جب کبھی بھی آپ کی ذات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا والدین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو کیا سورہ مومنون میں کیا آتا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جو ہے وہ تم سے خطاب کرنے جائیں، تم سے کوئی بات کریں تو ان کو کیا کہہ دو؟ سلام کر پیش کر دو. یعنی عافیت کے ساتھ وہاں سے اٹھ جاؤ. اور غصے کے وقت ناگوار حالات میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے اور جہالت جیسے برے اخلاق سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو جہالت خود بہت بڑی ایک کیا کہنا چاہیے، لعنت ہے. جہالت ایک بہت بڑی لعنت ہے. اور ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کریم سے بہت کچھ سیکھنے کو دیا اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ہمیں توفیق دی. اور آپ بھی مجھے بتائیے گا اس لیکچر کے آخر میں کہ کیا کیا آپ کی زندگیوں میں تبدیلی ہوئی، ضرور بتائیے گا. آج ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. اس کے بعد مزید اب کیا ہوا کہ کیونکہ ان کو بچڑا ذبح نہیں کرنا تھا تو انہوں نے مزید سوالات شروع کر دیے، ہیل و حجت نکالنی شروع کر دی، مین میخ نکالنی شروع کر دی، جو کہ ایک بہت ہی گھٹیا کام تھا. انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ دعا کیجئے، یعنی پکارے اپنے رب کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے. یعنی وہ گائے کیسی ہو. انہو یقولو انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتا دے وہ گائے کیسی ہو. اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، ان دونوں کے بیچ بیچ ہو. بس اب جو تم کو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرو. اب گائے کی خاصیت پر بحث ہونا شروع ہوئی کہ وہ گائے کیسی ہو. یعنی اصل حکم سے فرار حاصل کرنے کے لیے یہ بہانے بازیاں اب انہوں نے شروع کی، کیونکہ ان کے دل میں گائے کی محبت بسی ہوئی تھی، وہ اس کو ذبح نہیں کرنے چاہتے. دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے جو ہے وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک پیغمبر کا حکم ہے، لہٰذا وہ سوال کرتے گئے. اور کس طرح گائے کے قتل سے انہوں نے فرار ان کو مل جائے اور وہ اس کو قتل نہ کرے، مگر وہ جتنا سوال کرتے گئے نا اتنا ہی پھنستے گئے. جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہا، اس سے فرار حاصل کرنا چاہ رہا. یہاں پہ دیکھیں ان کا لہجہ کیا تھا، قالوا ادع لنا، اپنے رب سے کہو. یہ بھی بڑا تکبر کا ہے جملہ اور بہت زیادہ تکبر کا جملہ ہے اور بہت زیادہ تہذیب سے ہٹا ہوا جملہ ہے، کیونکہ رب تو ان کا بھی تھا لیکن کس طرح کہنے کہ اپنے رب سے کہو، اس سے کہو، اس کو پکارو جا کر. تو خود بھی تو پکار سکتے تھے نا وہ. تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ سے دعا کی اور اللہ نے پھر جواب دیا کہ فارض، کہ وہ کیسی ہو کہ نہ زیادہ بوڑھی ہو. ہاں دیکھیے، لا فارغ، نہ بوڑھی ہو. تو فارض بڑی عمر کی، یعنی یہ فرض سے ہے.
فرض کا مطلب ہوتا ہے قطع کرنا، کاٹنا، جو ایک لمبی عمر گزار چکی ہو۔ فارض کہتے ہیں بڑی عمر کی، اور یہ فرض سے ہے، اور فرض کا مطلب ہے قطع، یعنی جو ایک لمبی عمر گزار چکی ہو۔ اور بکر یہیں پہ ہے نا، ولا بکر، اور نہ چھوٹی ہو۔ تو کنواری جس نے ابھی بچہ نہ جنا ہو اس کو بکر کہتے ہیں۔ کنواری جس نے بچہ نہ جنا ہو اس کو بکر کہتے ہیں، یعنی درمیانی عمر کی وہ گائیں ہوں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کس طرح سے ایک ایک اس کی جو باریکی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اولو العزم پیغمبر دیا، ان پر نعمتیں اپنی تمام کی، لیکن نہ ان میں ادب تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور نہ ہی دین کا ادب تھا۔ اور پھر ان کو کیا کہا، اور نہ اپنی کتاب کا ان میں ادب تھا۔ پھر ان کو کہا گیا کہ اس طرح کی گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ زیادہ بچی ہو، بلکہ بیچ کی عمر کی ہو۔ پھر کہا گیا فَفْعَلُوا، بس کرو، ما تُؤْمَرُونَ، جو تم کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی ایک تاکیدی بات تھی۔ فَفْعَلُوا امر کا صیغہ ہے نا، دیکھیں آخر میں جزا مارا ہے واو کے اوپر، اور پلورل بھی کیونکہ آخر میں واو آ رہا ہے، اور یہ بیسیکلی تھا فَفْعَلُونَا، تو نہ ہٹا کے الف لگا دیا گیا کہ کرو، تمہیں یہ حکم دیا گیا اس کو تم کرو۔ تو یہ تاکیدی حکم تھا، لیکن انہوں نے اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ اور ایمان والوں کے لیے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سمینا وَأَطَعْنَا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا بھی کہ کرو، لیکن جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرو، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ یہ ان کے حالات تھے اور یہ ان کی تہذیب تھی۔ جبکہ جو لوگ سمینا وَأَطَعْنَا کہتے ہیں تو ان کے لیے کیا، اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو بھگاؤ، یعنی سواریوں کو ان کی جگہ پہ لے جاؤ، ان کو بھگاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کی رسول میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنو اور اطاعت کرو۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، وہ گھوڑے پہ ہوں گے یا اونٹ پہ اتنی اوپر، اپنے آپ کو انہوں نے نیچے گرا لیا، یعنی اپنے آپ کو پورا پھینک دیا نیچے، فوراً چھلانگ لگائی اور کہا کہ اللہ کی کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہم نماز پڑھتے، ہم پر سکینت نازل فرما، ہم پر سکینت نازل کرتی، اور جب دشمنوں سے سامنا ہو تو ثابت قدمی ادا کر دے۔ یعنی فوراً عمل کیا، جیسی ان کی عقل آئی سامنے، انہوں نے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی، فوراً نیچے چھلانگ لگا دی۔ اب نیچے چھلانگ لگانے کا کیا مطلب ہے، ہڈی بھی ٹوٹ سکتی تھی، کوئی اور نقصان ہو سکتا تھا، مگر اطاعت کس کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کہ سنو اور اطاعت کرو، نافرمانی مت کرو، یعنی فوراً ان کو ٹوک بھی دیا۔ تو کوئی بھی اگر غلط کام کرے تو اس کو بہت احسن طریقے سے ٹوک بھی دینا چاہیے۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو جو دیہاتی گدھے تھے، پالتو گدھے ذبح نہیں کیے جاتے، تو ان کو انہوں نے پکڑا اور ان کو کاٹ کر ان کا گوشت پکایا، کیونکہ عربوں کے ہاں گدھوں کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ اور اس کے رسول نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ پکی ہوئی ہنڈیاں الٹ دی گئیں اس حال میں کہ گوشت اس میں پک رہا تھا، یعنی حکم کی فوراً تعمیل کی، کہ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ سوچے ذرا بقرعید میں ہم دیکھتے ہیں گائے اور بکرے ذبح ہوتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے تو ذبح کرنے کا عمل، پھر کھال اتارنے کا عمل، پھر الگ الگ حصے کر کے ان کی بوٹیاں بنانا، ان کی ہڈیاں بنانا، کس قدر محنت کا کام ہوتا ہے یہ۔ اور انہوں نے پکانا بھی شروع کر دیا تھا، پکنے میں تھی وہ، اور پوری ہنڈیاں انہوں نے الٹ دی۔ یہ ہوتی ہے اطاعت۔
تو यहाँ पे क्या कहा है अल्लाह ने, फ़फ़अलू मा तुमरुन, करो कहो जो तुमको हुक्म दिया जाता है। मगर उन्होंने इसके बदले में मज़ीद सवाल करना शुरू कर दिए। अताअत नहीं की, मज़ीद सवाल किए। क्या कहा? क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसर्रुन नाज़िरीन। उन्होंने कहा कि आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त करें, दुआ करें कि हमें साफ-साफ बताए कि इसका रंग कैसा हो। पहले क्या था कि बूढ़ी हो या बच्ची हो, और अब क्या है कि यानी उसकी माहियत कैसी हो। तो अब क्या है, अल्लाह ताला ने उनको कहा कि बूढ़ी या बच्ची ना हो बल्कि दरमियानी उम्र की हो। अब वो उसका रंग पूछ रहे हैं कि उसका रंग कैसा हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक वो अल्लाह फरमाता है, कौन? वो कौन? अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि वो एक गाय ज़र्द यानी तेज़ ज़र्द रंग की गाय हो जो देखने वालों का दिल खुश कर दे। अब पहले माहियत का पूछा, जवान हो या बूढ़ी, अब आ गई रंग के ऊपर बात। लॉन कहते हैं कलर को, लॉन हम लॉन का सूट पहनते हैं ना, तो वो भी कलरफुल होता है ना, तो इसी से निकला है लॉन। उसका रंग कैसा हो। तो ऊपर के सवाल में कैफियत मालूम हो गई कि ना छोटी हो, ना बड़ी हो, ना बूढ़ी हो, ना बच्ची हो। अब उन्होंने रंग की डिमांड कर दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रेफरेंस से फिर बात की कि वो ज़र्द रंग हो, चमकता हुआ ज़र्द रंग। बहुत ही खूबसूरत किस्म का, जैसे कि सामरी ने सोना भी ज़र्द होता है ना, चमकता हुआ, उस सोने की बछड़ा बनाया था, तो ऐसा ही ज़र्द रंग हो, चमकता हुआ, चमकदार। देखिए अल्लाह किस तरह उसी गाय के करीब लाना चाह रहा है जिसको उन्होंने पूजा था। और फाक़े फाक़े उन यानी कलर को मज़ीद जो है वो स्पेसिफ़ाई कर रहा है कि चमकता हुआ, गोल्डन। ये ज़र्द से ज़र्द यानी ये रंग जो है वो ज़र्द रंग दूर से पहचाना जाए। ऐसा खूबसूरत ज़र्द रंग हो कि देखने वालों को खुश कर दे। और ये वही गोल्डन कलर है जिसे मिस्री जो है वो पूजते थे उस गाय को। ये वही गोल्डन कलर है जिसकी वो मिस्री इबादत करते थे, और सामरी ने सोने का उससे बछड़ा बनाया था। यानी जो वो जो सोना जमा करके लाए थे उसका उन्होंने बछड़ा बनाया था जिसकी बनी इस्राइल पूजा करने लगे थे। अब उनको इसी रंग की गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया जा रहा है ताकि वो सारी अक़ीदत और मोहब्बत निकल जाए जो उनके दिल में बसी हुई थी उस गाय के लिए। और ये गोल्डन रंग बड़ा ही मुश्किल से मिलता है और सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है क्योंकि उन्होंने सवाल किए थे, इसलिए फिर उनके लिए मुश्किल होती गई। और इब्ने अब्बास का कौल है कि जो मतलब उन्होंने कहा कि ये ऐसी थी तसर्रुन नाज़रीन के देखने वाले इस शोखी और चमकीलेपन से जो है वो खुश हो जाएँ। ऐसा हो वो कलर। अब क्या हुआ कि उसकी उम्र का भी तयन हो गया कि बीच की उम्र हो, और जो है रंग का भी तयन हो गया कि ज़र्द रंग, और ज़र्द रंग भी कैसा हो, ऐसा खूबसूरत जो कि चमकता हुआ हो, देखने वाले इससे खुश हो जाए। तो 3 शराइत लगा दी उन्होंने। नंबर 1 ज़र्द रंग, और नंबर 2 ज़र्द भी फ़ाक़िउन, फ़ाक़िन कैसा होता है? चमकता हुआ। और नंबर 3 देखने वाले उसको देखकर खुश हो जाएँ। तो इससे मालूम होता है कि रंग जो है वो ज़िंदगी में असर डालते हैं। अच्छा रंग पहनना कोई मना नहीं है, पहनना चाहिए, और ये रंग ज़ीनत में भी शुमार होते हैं। रंग जो है जैसे कोई बड़ी उम्र की औरत रेड पहन ले तो वो कैसी लगेगी? तो ये ज़ीनत में शुमार होते हैं रंग। एक ये ऑरेंज, रेड और ऐसे जामनी कलर, ये सब क्या होता है शख्सियत को उभारते हैं। इसलिए जो अबाया अमूमन पहना जाता है ना वो ब्लैक कलर का या कोई हल्के कलर का इस तरह से पहनना चाहिए। तो जानवरों के रंग इनकी खूबसूरती की अलामत होते हैं। बर्ड्स के कलर जैसे होते हैं माइग्रेटिंग बर्ड्स, और जो हम नेशनल ज्योग्राफिक में देखते हैं कि बर्ड्स के कितने खूबसूरत कलर होते हैं। तो रंग-बिरंगे जानवर जो ज़मीन में अ,
چلتے ہیں وہ بھی ایک خوبصورتی کی علامت ہے، جیسے کہ سورہ نحل آیت 128 میں آتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ وَحِينَ تُرِحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب تم انہیں چراتے ہو۔ تو جب انسان اللہ کا حکم نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ انہوں نے پہلا حکم نہیں مانا تو ان کے لیے اب اور تنگی آ گئی، اور ایک یعنی اگر کسی روڈ پہ جا رہے ہیں اور ایک انسان غلط ٹرننگ لے لے نا تو پھر وہ نہ جانے کس راستے پر نکل جاتا ہے اور اس کے لیے سیدھے راستے پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے کیسی غلط ٹرننگ لی سوالات کر کے، اور اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی حکم آئے اس پر فوراً عمل کر لینا چاہیے۔ بہت سوال و جواب سے حکم مشکل ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو آسانی اچھی نہیں لگتی، وہ سوال ہی کرتے رہتے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی دو چیزیں پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسان کا انتخاب فرماتے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مشکل چیز کرنا تقویٰ کی علامت ہے۔ جو ہمت آپ کی ساتھ دے رہی ہے نا، جس چیز میں ہمت ہے، خلوص نیت کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، تو وہ تقویٰ بھی اللہ کے انشاءاللہ قابل قبول ہوگا۔ تو مشکل چاہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، زیادہ مشکل چاہنا تقویٰ کے منافی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان راستہ اختیار کرتے تھے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اعتدال۔ اب یہ ہے کہ روز آنا جو ہے وہ تہجد پڑھ لی اور اگلے ہفتے سے غائب۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک تو اعتدال پسند ہے اور پھر ہمیشگی پسند ہے، کہ ایسی عبادت جس پر ہمیشگی کی قیام ہو۔ تہجد پڑھ لی پھر سو گئے تو فجر نکل گئی۔ تو اصل چیز اعتدال ہے، سختی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر لا فاردو ولا بکر جو پہلے آئے نا، کہ نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ زیادہ بچی ہو، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا کہ درمیان کی توسط بتایا گیا اس میں بھی نا، کہ درمیان یا فیصلہ اختیار کیا جائے۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درمیان کی چیز جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ سورہ فرقان میں آتا ہے نا کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 ہے کہ والذین انفقوا یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ درمیان کی راہ میں اعتدال میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں بھی آتا ہے خیر الامور اوسطھا، کہ بہترین کام وہ ہے جو درمیانی رفتار سے ہو، درمیان کی راہ پر ہو۔ اب مزید کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ حکم بھی جھٹلا دیا، اور انہوں نے رنگ کی فرمائش کی تو رنگ بھی ان کو بتا دیا، اور کیسا رنگ کہ جو بہت زیادہ خوشنما اور دیکھنے والے بھی اس سے خوش ہوں۔ مزید انہوں نے سوال کیے۔ اب یہ تیسرا سوال آ گیا اسی گائے کے بارے میں، قول ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اور انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتلا دے ہمیں وہ کیسی ہو۔ اتنا سارا بتا دینے پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا، رنگ بھی پتہ چل گیا سب کچھ، اب مزید ان کو کیا چاہیے؟ مگر کیونکہ وہ اس گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہ رہے تھے جس کی محبت تعظیم ان کے دل میں بسی تھی، تو انہوں نے کہا شاید ان سوالوں سے ہمیں فرار مل جائے اور ہم گائے کو ذبح نہ کریں، مگر پھنستے چلے گئے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ بے شک گائے اشتباہ ہو گیا ہم پر، یعنی گائے کا یہ معاملہ ہم پر اشتباہ ہو گیا۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر چاہا اللہ نے تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے۔ تو یہاں پر یہ تیسرا مطالبہ تھا ان کا، حالانکہ اب تو جوان ہو بوڑھی رنگ کیسا ہو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر واضح کر دیا تھا، مگر یہ سرکشی کی انتہا ہے کہ یہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ لیکن انہوں نے یہ جو بعد میں کہا کہ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ، تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی راہ نہیں پا سکتے تھے، اس گائے کو نہیں پا سکتے تھے۔ تو یہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ کے اپنے لیے راہ ہموار کی کہ
البتہ ہم ضرور ہدایت پانے والوں میں سے جائیں گے، ہم اسے ضرور پالیں گے اس گائے کو انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہمیں کہنا چاہیے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت دی گئی تھی نا سورہ کہف میں، کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم ہرگز یہ مت کہو کہ کل کیا ہوگا، انی فاعلن کہ کل میں یہ کرنے والا ہوں، سوائے اس کے کہ تم یہ کہو کہ اللہ انشاءاللہ یشاء اللہ، کہ بے شک جو اللہ چاہے۔ تو انبیاء بھی انشاءاللہ کہتے تھے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ جب ان کے بھائی اور ان کے ماں باپ مصر گئے تو انہوں نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مصرن، اس شہر میں، وَإِنَّا، اور بے شک انشاءاللہ، وہ آمینین، کہ بے شک اب تم اللہ کی اس سے امن پانے والوں میں سے، بے شک تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا کہ تم امن سے رہو گے، تو مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ کہہ کر اپنے عزم اور ارادے کا اظہار کیا تھا۔ جب ان کے جو والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہیں ذبح کروں، تو انہوں نے کہا افعل، کہ آپ کریے، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدونی، کے قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاء، اگر اللہ نے چاہا، صابرین، صبر کرنے والا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ انشاء اللہ، کہ جب مدین میں ان کی شادی ہوئی تو ایک کانٹریکٹ رکھا گیا تھا، ان کے جو والد تھے شعیب، ان سے کانٹیکٹ رکھا گیا تھا کہ 8 سال جاب کریں گے وہ وہاں یا 10 سال، تو انہوں نے کہا ستجدونی، کہ انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے نیکوکاروں میں سے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ مجھے نیکوکار یعنی عہد پورا کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی طرح کاموں میں برکت کے لیے بھی انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور امام نووی کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کام کرے کہ میں یہ کروں گا تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ کہے کہ میں یہ کام کروں گا، اس سے برکت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سورہ کہف میں آنا ہے، اور تم ہرگز یہ مت کہنا کہ میں یہ کام کل کر لوں گا مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ کہنے کی بھی آیت سے ہمیں افادیت پتہ چلتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں کہنا چاہیے۔ پھر اس میں انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، اور جب ہم اس میں اللہ کا نام ہے کہ جب ہم اللہ کا نام لے کر کوئی بھی کام کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اللہ کی تائید شامل ہو جاتی ہے، اور سلف صالحین کہتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ساری عمر انہیں وہ گائے نہ ملتی، اور ساری عمر وہ گائے ڈھونڈتے رہتے۔ پھر انہوں نے کہا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ انہوں نے کہا کہ بے شک فرماتا ہے کہ وہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے، قَالَ یعنی موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے جو، یعنی انہوں نے جب پوچھا کہ ہم انشاءاللہ اس کو پا لیں گے، ذرا سا اور اس کی ماہیت ہمیں بتا دیں کہ وہ کیسی ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا فرمان بتایا، وہ کیا تھا کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گھاتی ہو، یعنی وہ ہل وغیرہ نہیں چلاتی ہو، اس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، یعنی وہ کام وام کوئی بھی نہ کرتی ہو، نہ ہل چلاتی ہو، نہ اس کے ذریعے سے کھیتیوں کو پانی دیا جاتا ہو، مسلمت، پوری طرح صحیح سالم ہو، یعنی اس کا کان وغیرہ نہ کٹے ہوئے ہو، اس کے کھر نہ کٹے ہوئے ہو، یعنی کہیں پہ بھی کوئی زخم بھی نہ ہو، لا شیات، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا،
جبکہ لگتا تھا وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اوپر جتنی بھی نشانیاں بتا دی گئی، ایسی گائے ہو، ایسی گائے ہو، ایسی گائے ہو، اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا کہ اب تو صحیح لایا ہے، یعنی اوپر کی ساری باتیں صحیح نہیں تھی، اب صحیح بات پوری ہوئی، یعنی اب ان کے پاس فرار کا راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب تو سارے پیغام صحیح لے کے آیا۔ تو یہ جو ہے یہ ہیل اور حجت اور یہ تمام سرکشی کی جو باتیں ہیں، یہ اللہ کے احکام سے دور کرنے والی جو ہے وہ باتیں ہیں۔ تو یہاں پہ پھر گائے کے مزید اوصاف بیان کیے گئے کہ اب جو اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں اس کو پا کر تو تمہیں اب کرنا ہی ہے۔ اور یہاں پہ یہ لفظ دیکھیے کہ یقول ان بقت لا ذلول، نہ سدھائی گئی ہو، تو اس میں زل، زا لام زل سے ہے یہ ذلول، ذلول جو ہے وہ جمع ہے اور زل واحد، ایسی سدھائی ہوئی کہ اپنے مالک کی فرما بردار ہو، ایسی سدھائی ہوئی۔ اب وہ سدھائی ہوئی کوئی بھی ہو سکتا ہے، گائے ہو سکتی ہے، بکری ہو سکتی ہے، گدھا ہو سکتا ہے، شیر ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے، ایسی سدھائی ہوئی کہ اپنے مالک کی فرما بردار ہو، جیسا حکم دیا جائے ویسے ہی کرے۔ اور یہاں مطلب ہے کہ ایسی سدھائی ہوئی نہ ہو، یہاں پہ کیا ہے لا ضرور، اس کا اپوزٹ کہ سدھائی ہوئی نہ ہو، اس سے کیونکہ کوئی کام ہی نہیں لینا تو اس کو کیوں کر سکھایا جائے۔ تو سدھائی بھی نہ ہو کہ زمینوں میں ہل چلائے، نہ اس پر پانی ڈھویا جائے، نہ زمین کو پھاڑ کر کھیتی باڑی کرنے والی ہو۔ سوچے ایسی گائے کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ سوچ لے کہ اس کا کیا، ان سب باتوں سے کہاں وہ پہنچ گئی کہ ایک گائے جو بیٹھی ہے، نہ کوئی کام کر رہی ہے، نہ کوئی ہل جوت رہی ہے، نہ پانی، نہ مشقت، درمیانی عمر کی ہے، بیٹھی بھی ہے وہ، اور سب اس کو پوج رہے ہیں۔ کہاں تک اللہ تعالیٰ لے گا ان کو۔ تو اور پھر آگے دیکھیے کہ پانی بھی دینے کا کام نہ کرتی ہو، مسلمتن، بالکل بے عیب ہو، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی کٹ نہیں لگا ہو، جیسے کہ اہل عرب جو ہے وہ بھی کٹ لگا دیتے تھے کانوں میں قربانی کے جانوروں کے، لاش یا تھا کوئی جو ہے اس پر داغ بھی نہ ہو، ہر عیب سے پاک ہو۔ تو یعنی لنگڑا پن بھی نہ ہو، کانوں میں کٹ بھی نہ لگا ہو، اور اس میں کوئی داغ بھی نہ لگا ہوا ہو، رنگ بھی ایک جیسا ہو، کوئی یعنی پیچز نہ ہو رنگ میں، کوئی نشانی نہ ہو، ایک صاف ستھری خوبصورت جوان گائے ہو۔ اور شیعہ دیکھیے، شیعہ لا شیعہ، شیعہ جو ہے وہ وشی الصوب، یعنی کپڑے پر نقش و نگار لگانا۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ داغ کو کوئی داغ نہ ہو اس پر۔ تو اب کوئی سوال باقی نہ رہا کہ جس سے یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بچ جائے، تمام اوصاف جو ہے وہ بیان ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ قالوا لانا جئت بالحق، کہ اب تو لایا ہے حق کو۔ سب کہنے لگے کہ تو کیا اس سے پہلے وہ ناحق باتیں کر رہے تھے، نعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی حق لے کر آئے۔ اتنی بحث و تکرار کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یعنی جو سوال پوچھ رہے تھے، اعوذ باللہ، صرف اللہ کی پناہ مانگی، کسی قسم کے ان کو جواب نہ دیے۔ وہ جیسے جیسے کہتے گئے ایسا پوچھ کے اپنے طرف سے وہ اس طرح کرتے گئے، صرف انہوں نے ان کے اس بات پر جو انہوں نے کہا تھا کہ تم ہم سے مذاق کرتے، تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا ایک طرف رویہ دیکھیں اور ایک طرف ان کی قوم کا رویہ دیکھیں، انہوں نے کوئی جوابی کارروائی نہ کی، اور جو کچھ بتایا وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے اس گائے کے اوصاف بتائے۔ تو یہ جو رویہ بنی اسرائیل کا یہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے کہ اپنے پیغمبر کے، ایک تو انہوں نے ادب کے منافی کام کیا سوال کر کر کے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے احکام کی بھی انہوں نے توہین کی، لاپرواہی کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذبح کرو، انہیں ذبح کر دینا چاہیے تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب ساری ان کو نشانیاں مل گئی، پھر کیا وہ فَذَبَحُوهَا، پھر جب انہوں نے کہہ دیا کہ اب تو حق لایا، تو انہوں نے کیا کیا، ذبح کیا، فَذَبَحُوهَا، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور وہ ایسے کرنے والے نہ تھے، یعنی پھر تمام نشانی پوری ہوئی، گائے انہیں مل بھی گئی، تو
ٹال مٹول کرنے کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کیا. ان تمام شرائط کے ساتھ ان کو بس ایک ہی گائے ملی جو کہ کسی بہت ہی نیک بخت انسان کی وہ گائے تھی جو کہ بہت ہی زیادہ نیک بخت تھا. اور اس کا بھی یعنی اب جو وہ گائے ڈھونڈنے نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس تھی وہ گائے. اور یہ بچہ اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا. یہ جو لڑکا تھا ایک مرتبہ جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی اور ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتے ہوئے ادھر آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں. یعنی میں اس لڑکے کے اوصاف بتا رہی جس کے پاس یہ گائے تھی. تو لڑکے نے کہا میں خریدوں گا, قیمت 70,000 طے ہوئی. لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو, میرے والد جاگے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کروں گا. اس نے کہا ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں حضرت, میں اپنے والد کو جگاؤں گا نہیں, تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70 کی تمہیں 80 دوں گا. یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہوتی رہی, یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے, مگر جو ہے اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا, اور وہ قیمت 1,00,000 پہنچا دیتا ہے کہ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ قیمت دے دوں گا مگر اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا, ان کے جگانے پر ہی میں تمہیں پیسے دوں گا. تو وہ تاجر جو ہیرا بیچ رہا تھا وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا. تو باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اس لڑکے سے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے. جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلے تو سوائے اس لڑکے کے کسی اور کے پاس نہیں پاتے وہ گائے, اور اس سے کہتے ہیں کہ اس گائے کے بدلے اور اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائے لے لو. یہ انکار کرتا ہے. پھر کہتے ہیں 3 گائے لے لو, تب بھی وہ انکار کر دیتا ہے. اور 10 گائے تک کہتے ہیں, پھر بھی وہ منع کر دیتا ہے. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے آتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یہ مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو. یعنی اس لڑکے کو جو یہ مانگتا ہے وہ دے دو اور اس سے راضی کر کے وہ گائے خریدو, زبردستی نہیں. آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا, تب اس نے اپنی گائے بیچی. یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی, جبکہ یہ بہت محتاج اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی. غرض اب یہ گائے خریدی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ سے زندہ کر دیا, اس مقتول کو دوبارہ سے زندہ کر دیا. یہ ہے اس گائے کی حقیقت جو اس لڑکے کے پاس تھی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل شرعی احکامات سے فرار حاصل کرتے تھے, اور سوچنا ہی چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو شرعی احکامات سے فرار حاصل نہیں کر رہے. اور اسی طرح کثرت سوال کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے. بلا وجہ کی گفتگو, بلا وجہ گفتگو ہو رہی پوری رات اور ہنسی مذاق, یہ سب قیل و قال ناپسندیدہ ہے. اسی طرح مال کو ضائع کرنا یعنی فضول خرچی. نمبر 3 بہت زیادہ سوال کرنے کو ناپسند کیا گیا. تو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگوں تو یعنی آپ نے دوسرا کیا بتایا تھا, دوسرا بتا دیجیے ذرا پلیز. دیکھیے بلا وجہ کی گفتگو, نمبر 2 مال کو ضائع کرنا, نمبر 3 کثرت سوال. کیونکہ پچھلی قوموں کی ہلاکت بھی کثرت سوال کی وجہ سے ہوئی. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں تم پر حج فرض ہے, بس حج کرو. ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اس نے 3 دفعہ یہ پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھ پاتی, اس لیے کثرت سوال سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اسی طرح ایک شخص نے پوچھا کہ
اگر گری پڑی چیز ملے تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا 1 سال تک اسے اپنے پاس رکھو، پھر اعلان کرتے رہو اور اس کے بعد جو ہے وہ خود فائدہ اٹھا لو، اگر اس دوران مالک آ جائے تو اس کو دے دو۔ تو ایک شخص پوچھنے لگا کہ اگر اونٹ گم ہو جائے تو کیا کریں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا تمہیں اونٹ سے کیا غرض؟ یعنی اونٹ اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک انسان کو دور سے بھی نظر آ جائے، اس کے کھونے کا کتنا کم امکان ہوتا ہے۔ یہ بلا وجہ کے کوشچن جو ہے یہ انسان کو بھڑکانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں بھی مین میخ نکالنا، یہ انہوں نے مین میخ نکالی تھی نا گائے میں، تو یہ بھی بہت زیادہ بری بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوالوں کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام ہو جائے۔ اور اسلام کا حسن کیا ہے؟ اسلام کا حسن ہے من حسن اسلامی مرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے ان کا مطلب ہی نہیں، خواہ مخواہ کی باتیں، تجسس، ٹول لگانا، بلا وجہ کی باتیں کیا کرتی ہیں؟ چیزیں گناہوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ پھر تو اس طرح سے پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اس گائے کو ذبح ہی کر دیا، اور آخر میں کیا تھا فَذَبَحُوهُ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ لگتے نہ تھا کہ وہ ایسا کریں، اس گائے کو قتل کرنے کے لیے لگتا نہیں تھا کہ وہ اس گائے کو قتل کریں گے۔ پھر آگے آتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام دوسرے پر ڈال دیا تھا، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر پہلے گائے کے قتل کا قصہ ہوا، تمام سوالات کا ذکر ہوا، اب یہ اس واقعے کو نئے سرے سے دوبارہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی پہلے کا قصہ اب بعد میں بیان کیا جا رہا ہے، اور بعد کے جو قتل کرنے، گائے کو ذبح کرنے اور سوال کے یہ بعد کی مرحلے تھے یہ پہلے بیان کیے گئے۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے پہلے رکھے۔ قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب تو ہے نہیں کہ ہر چیز ترتیب بار سے ہو، اللہ جس چیز کو جیسا مناسب سمجھتا ہے اس کو وہ وہاں ویسے ہی اس نے رکھا۔ تو پہلے گائے جو ہے وہ ذبح کا حکم ہوا تاکہ بنی اسرائیل کا رویہ سامنے آ جائے، پھر آخر میں سب کے لیے اس کے ذبح کرنے سے کتنا فائدہ ہو وہ بتائے کہ واقعہ پہلے پیش آیا اور مسئلے کا حل کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم پہلے دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی اذن سے رکھا ہے جو بھی اس کی ترتیب ہو۔ تو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ تم نے، تو یہ جو تا اور میم ہے یہ آتا ہے پلورل کے لیے، اور اگر یہ ہوتا قتل تا، ٹھیک ہے، یہ قتل تم ہے نا، ذرا دیکھیے قرآن کریم میں قتل تم ہے، اگر یہ ہوتا قتل تا تو ایک نے قتل کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہے یعنی دو سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ لوگوں نے، یعنی دو سے زیادہ، قتل تما ہوتا اگر دو ہوتے، اور قتل تم دو سے زیادہ، پلورل کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک انسان نے قتل کیا اور یا ایک سے زیادہ کی بات ہوئی۔ تو یہ قرآن کریم کا انداز ہے کہ جرم کا اس طرح ہائی لائٹ کرنا کہ اس میں کسی ایک کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، جیسے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے تو یہ ان سے متعلق پوری یعنی قوم کا ایک نیچر بتا دیا گیا کہ جب تم سے کہا گیا یعنی پوری قوم سے، حالانکہ قتل ایک نے کیا، اور ممکن ہے کہ ایک دو تین کا اس میں پلان ہو۔ بہرحال یہ پلورل میں بیان کیا گیا کہ اس شخص کی پوری بات نہ ہائی لائٹ کی جائے جس نے قتل کیا، بلکہ قومی رویہ سامنے لایا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ جب
کوئی انسان غلطی کر بیٹھتا ہے تو آپ لوگوں کو جمع کرتے اور فرماتے کہ کیا حال ہے لوگوں کو یہ کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا تھا, وہ شخص جس نے غلطی کی ہوتی تھی وہ سمجھ جاتا تھا اور باقی جو لوگ جمع ہوتے تھے ان کو اپنی اصلاح کا موقع مل جاتا تھا. تو عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے کے اوپر جو گزرے ہوئے واقعات ہیں ان سے سبق حاصل کرے. جیسے کہ قرآن کریم میں جیسے کہ عربی کہاوت ہے وعظ بغیر جو من وعظ بغیری جو نصیحت پکڑے دوسرے سے, یعنی باعث جو نصیحت پکڑے دوسرے سے, انسان صحیح میں وہ ہے. تو اب یہاں پہ جو پلورل ہے, ایک تو یہ کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر جو بھی جرم ہوتے ہیں نا ان میں جو ایک قومی رویہ ظاہر کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ ایک قاتل کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی شامل ہوں مشورہ دینے میں, ہتھیار فراہم کرنے میں, جگہ فراہم کرنے میں, لاش کو ٹھکانے لگانے میں. تو اس میں بھی یہ جمع کا صیغہ آیا ہے. تو پھر تو جھگڑنے لگے یعنی اب اس میں دیکھیے فا تو ہے پس, فا کا مطلب کیا ہوا پس, دا را, تو یہ ہے درون سے, دا را را, یہ درون سے ہے جس کے معنی ہے پھینکنا. کہتے نا در بدر کرنا, اس کو ادھر سے ادھر کر دیا, تو اس کا مطلب ہے پھینکنا, دفع کرنا. اسی سے در را تم ہے, در را تم ہے. اور ادغام کا قاعدہ نا ایک لفظ دوسرے میں مل جاتا ہے تو اس سے ادراتم ہو گیا, یعنی ڈبل دال ہو گیا, اس کے اوپر شد آ گیا. تو مطلب یہ کہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے. تو در کا مطلب اپنے اوپر سے ہٹانا. جیسے کہ بیڈمنٹن میں جب شٹل کاک آتی نا, ایک کے پاس آتی وہ ہٹاتی دوسرے پہ ڈالتی, دوسرے کے پاس آتی وہ ہٹا کے پہلے پہ ڈالتا ہے, یعنی اپنے الزام کو دوسرے پہ ڈالنا, دوسرا جو پہلے پہ ڈالنا ہے. اس طرح سے الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو قبیلوں میں سے کسی ایک قبیلے کا آدمی قتل ہوا تھا تو ان میں سے ہر قبیلے نے دعویٰ کیا کہ یہ قاتل ہے, یعنی ایک دوسرے پر دعویٰ کرنے لگے, وہ قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں پر. اور قریب تھا کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہو جاتی. تو انہوں نے مسئلہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیش کیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے اس میں جو ہے آگے معاملہ بڑھایا. تو اس طرح سے دو قبیلوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوتے ہوتے بچ گئی اور ان سوالات کے ذریعے سے بہرحال وہ گائے حاصل کی گئی اس لڑکے کے ذریعے سے اور پھر جو سے ذبح کرایا گیا. تو یہ جو پورشن ہے یہ شروع کا ہے کہ جب تم نے قتل کیا, یعنی اس گائے کو قتل کیا ایک نفسن, ایک آدمی نے, یعنی ایک آدمی کو قتل کیا گیا. نفسن یعنی کوئی ایک آدمی جس کو قتل کیا گیا اور تم پھر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے, یعنی ایک قبیلہ دوسرے پہ الزام لگانے لگا. کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس لڑکے نے قتل کیا تھا اس نے لاش لے جا کے کسی دوسرے قبیلے میں ڈال دی. اب دونوں قبیلوں کے درمیان جھگڑے ہونے لگے. تو یہ اس طرح سے مسئلہ حل ہوا کہ گائے کو ذبح کیا گیا اور گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے یعنی مرنے والے شخص کے اوپر مارا گیا تو وہ شخص جو ہے وہ زندہ ہو گیا. یہ ایک تدبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی. اور پھر آتا ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپا رہے تھے. تم چھپا رہے تھے اپنے قتل کو جو تم نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا. وہ لاش بھی چھپا رہا تھا کہ جرم کہیں ثابت نہ ہو جائے, لیکن اللہ نے اس کو بھی ظاہر کر دیا. تو جو جرم چھپا کر کیا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سامنے آ جاتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جرم کر کے جب چھپا دیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ معاملہ ٹل گیا ہے, اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا, تو یہ ایسی بات نہیں ہوتی.
جرم کا کسی نہ کسی طرح پتہ چل جاتا ہے. یہ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ جرم کو کر کے اس طرح سے چھپا دیا جائے. یعنی جان بوجھ کے گناہ اس خیال سے کر لینا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو ایسا نہیں ہوتا. جب بار بار یہ حرکت ہو تو ایک دن وہ گناہ کھل جاتا ہے. جیسے کہ ایک شخص چوری کے جرم میں پکڑا گیا تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اس نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں پہلی بار چوری کر رہا تھا، یہ میری پہلی چوری ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلی بار اللہ کسی کا عیب نہیں کھولتا. کوئی بھی جو جرم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کا عیب چھپا کے رکھتا ہے، پہلی بار اس کا عیب نہیں کھولتا. یعنی یہ غلطی، یعنی وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کے گناہ کو بھی ڈھانپ دیتا ہے. اور یہ تو اس نے خود ہی بتا دیا نا. تو اس طرح سے جو ہے وہ بار بار کوئی گناہ کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتا ہے. اور انسان خود بھی چھپائے یا دوسرے اس کو چھپائے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتا ہے. خاص طور پہ اب دیکھیے جیسے سکرات الموت کا وقت ہوتا ہے تو اندر جو انسان کے چھپا ہوا ہوتا ہے نا، وہ اس وقت باہر آنے لگتا ہے. جو بھی اس کی ہابیز ہوتی، جیسے کوئی سنگر ہم نے اکثر دیکھا کہ اس کا گاتے گاتے انتقال ہو گیا، اور کوئی حامل نے قرآن پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ اپنے سکرات کے عالم میں تھا، اپنی بے ہوشی کے عالم میں تھا. موت، یہ جو سکرات ہوتی ہے نا، وہ تقریباً موت کے قریب قریب کی حالت ہوتی ہے، نشے کی حالت ہوتی ہے، یعنی موت کا نشہ. انسان پوری دنیا سے بیکار ہو جاتا ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اندر کی چیزیں باہر آ رہی ہوتی ہیں، اور عموماً حامل قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو منہ سے جو بات وہ نکلتی تو اس کی پسند کی ہوتی. کوئی بعض دفعہ تو کیا ہوگا کہ وہ زندہ ہو جائے گا. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَیُرِیکُمْ آیاتہ، اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. عقل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اس آیت میں. تو یہ اللہ کا حکم تھا. اور کہہ رہے یہ ساری جو کہ اس طرح کی گائے ہو، نہ وہ زیادہ بوڑھی ہو، نہ وہ زیادہ بچی ہو، اور زیادہ کام کرنے والی بھی نہ ہو. یہ سارے وہ کہاں سے آ رہے تھے؟ اللہ کی طرف سے آ رہے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آ رہے تھے. اور گائے کا ایک ٹکڑا کوئی سا بھی، یہ نہیں بتایا گیا. قرآن اس بحث پہ نہیں پڑھتا کہ دل ہو یا جگر ہو یا کوئی بھی. بس مطلب کیا ہے؟ سبق سکھانا ہوتا ہے. قرآن کا مقصود کیا ہے؟ سبق دینا. کیوں؟ تاکہ تم عقل سے کام لو. تو جب وہ ٹکڑا مارا گیا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا. اس نے بتا دیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے زندہ کیا ہے. بتانا مقصد کیا ہے کہ ایک تو بنی اسرائیل کی رویے کی بھی نشاندہی ہو گئی اس سے کہ وہ شریعت کے خلاف کتنا جاتے تھے اور کتنی حیل و حجت کرتے تھے، سوال کرتے تھے. اور دوسری بات کیا ہے کہ بعد سے بعد الموت جو ہے اس کا بھی اس میں بتانا مقصود ہے کہ کس طرح انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، آخرت قائم ہوگی، اور کن فیکون کے کلمے کے ساتھ اللہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. مرے ہوئے انسان کا گوشت کا ٹکڑا لگانے سے زندہ ہونا بہت بڑی بات ہے. اس سے دکھانا مقصود ہے کہ قیامت میں کن فیکون کے ذریعے سے سب کھڑے ہو جائیں گے. اور جیسے سورہ یاسین میں بھی آتا ہے وَإِنْ كَانَتْ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور بس وہ ایک چیخ ہوگی، ایک پکار ہوگی، ایک ہی، بس ایک ہی، اور پھر کیا ہوگا کہ تم سب ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ گے. سورہ لقمان میں بھی آتا ہے کہ تم سب کا جی اٹھنا ایک جان کی طرح ہے. یعنی ایک جان جیسے اٹھتی نا، اسی طرح تم سب کا بھی جی اٹھنا. جس طرح
یہ مر گیا تھا آدمی اور دوبارہ زندہ ہوا. اسی طرح کسی ایک جان کا زندہ ہو جانا تم سب کا زندہ ہو جانا ہے. کذالک یوں یہ لاہور ہوتا اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ. کذالک سے یعنی کن فیکون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کرے گا. اور کیا کرے گا؟ وہ یریکم آیاتی، اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں. ایک تو سب سے بڑی نشانی یہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی کہ کس طرح ایک گائے کا ٹکڑا کیا ہے، وہ تو خود نان لیونگ ہو گیا ذبح ہونے کے بعد، مگر اس سے ایک آدمی زندہ ہو گیا. کتنی بڑی نشانی ہے. تو آیات جو ہے دکھاتا ہے تم کو اپنی آیات. تو یہ جو آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، اس کا جو اطلاق ہے، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، دو چیزوں پر ہوتی ہے. تو آیت بطور علامت اور آیت بطور آیت. جیسے آیت ہوتی ہے یعنی علامت سے مراد انا آیات ملکی، بے شک اس کی بادشاہت کی علامت ہوگی، یعنی بادشاہت کی ایک علامت یہ بھی ہوگی. تو نشانی کے طور پہ علامت کا لفظ آتا ہے. اسی طرح آیات جو ہے وہ کونیہ بھی ہوتی ہے اور آیات شرعیہ بھی ہوتی ہے. کونی آیات کائنات سے متعلق ہوتی ہے، کائنات پہ غور و فکر. اسی طرح آیات شرعیہ میں شرعی احکامات ہوتے ہیں، ہاں، جس میں کہ مطلب جو پڑھی جاتی ہیں وہ آیات جو لکھی جاتی ہے. اور قرآنی آیات بھی نشانیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں. وہ یہاں آیت سے مراد کون سی آیت ہوگی؟ یہ جس میں زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھایا، یہ کون سی آیت ہے؟ کونی آیت ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرعی احکام تو نہیں ہے نا. اس میں کیا ہے کہ یہ اللہ نے کائنات میں دکھایا کہ کس طرح وہ لوگوں کو زندہ کر کے اٹھاتا ہے. اور مقصد کیا ہے ان تمام نشانیوں کو دکھانے کا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. تم میں عقل ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ انسان جب مرے گا تو وہ دوبارہ بھی زندہ کیا جائے گا. تو گائے سے مقتول کا، مرے ہوئے کا زندہ ہونا اللہ کی ایک نشانی ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں 5 نشانیاں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جس میں مرے ہوئے دوبارہ سے زندہ ہوئے. اور پھر جیسے کہ آیت نمبر 55 اور 56 ہے نا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، کہ پھر تو ان کو ایک صاعقہ یعنی ایک بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور وہ مر گئے. تو 70 لوگ جب کوہ طور پر گئے تھے ان کو کیا ہوا؟ وہ مر گئے تھے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جہرتاً دیکھنے کا اعلان کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. تو وہ 70 کے 70 جو ہے وہ بجلی کی کڑک سے مر گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو میرے زندہ پاس کیا. بہت دیر سے آواز نہیں آ رہی تھی، دوسرا 10 منٹ سے میرے پاس آواز نہیں آ رہی تھی، تو آپ ذرا سا بتا دیں گے کہ کس بات کی یہ بیان کر رہی ہیں آپ، مطلب کیا چیز کا وہ ہے یہ اشارہ؟ میں یہ آیت کے بارے میں بتا رہی ہوں. آیت نمبر 73 دیکھیے، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں وہ آیات دکھاتا ہے. کون سی؟ یہ جو پچھلے ہم گائے کا قصہ پڑھ چکے ہیں، سب میں نشانیاں ہیں. کس چیز کی نشانی ہے؟ بعد سے بعد الموت، کہ انسان جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اور یہ کونی آیت ہے کہ انسان جو کائنات میں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے چلنے پھرتے ہوئے مرووں کو زندہ کرنے کا. اور سورہ بقرہ میں 5 جگہ ایسی نشانیاں بتائی گئی ہیں. 5 جگہ ایسی نشانیاں بتائی گئی ہیں جس میں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا. ایک تو یہی ہے کہ جس میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مقتول کو زندہ کیا گائے کے ٹکڑے مارنے سے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 55 اور 56. اصل میں زیادہ نہیں چیک سکتی، میں نے بہت قریب کیا ہوا ہے مائک کو. 55 اور 56 میں آتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، کہ پھر ان کو ایک صاعقہ بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا. کہ ان کو وہ جو 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنے کا قصد کیا تھا کہ ہم بھی تمہارے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ اتنے گستاخانہ بات تھی کہ ان پہ بجلی چمکی اور اس کی کڑک سے وہ مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. تو یہ 2 واقعات ہو گئے. پھر اسی طرح سے
ایک اور قصہ آتا ہے جہاں پہ کہ وہ ایک عزیر علیہ السلام کا بھی اس میں واقعہ آتا ہے، یا پھر ایک شخص بھی ان کو کہا گیا ہے، تو وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ بستی اوندھی پڑی ہوئی چھتوں پر، یعنی چھتیں اس بستی پر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ کس طرح ہے کہ یہ بستی پوری کی پوری مر گئی، ایسا کس طرح ہوگا کہ بستی پوری اجڑ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح ہوگا کہ یہ سب قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اور پھر وہ شخص جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا. یہ بھی ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ میں. اور 100 سال کے بعد جب زندہ کیا تو کیا ہوا کہ کھانا جو تھا وہ بالکل تر و تازہ تھا، اور گدھا جو ہے وہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا. اور پھر ایک اور اسی میں آتا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ نکلے تھے، جیسے طالوت اور جالوت کے لشکر میں، وہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مار دیا، اور وہ دوبارہ پھر ان کو اٹھایا. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے 4 پرندوں کو مار ڈالنے کا ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے کہا تھا لیطمئن قلبی، کہ میرے دل کو جو ہے وہ یقین آ جائے کہ تو کس طرح سے مرے ہوئے کو زندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ 4 پرندے لو اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، اور پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پہ ڈال دو، اور جب تم ان کو بلاؤ گے تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. یعنی وہ پرندے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پہ ان کو دوبارہ جوڑا، زندہ کیا. یہ بھی بعد سے بادل موت کی ایک نشانی ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ آخرت پہ یقین، آخرت پر ایمان کے لیے بہت بڑی دلائل ہیں، جو کہ سورہ بقرہ میں 5 جگہوں پر آتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کی نشانیاں. امام مجاہد کہتے ہیں سورہ بقرہ میں یہ نشانیاں ہیں. امام مجاہد کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ابھی میں اور آپ کو اس کے بارے میں کچھ چیزیں اور بتاؤں گی. سورۃ البقرہ میں یہ جو بتائی گئی تھی بندروں کے بارے میں، اس کی بھی مجھے کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل بتانی ہے آپ کو. اور یہ جو قتل کا واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس میں قتل کا راز فاش کر دیا گیا، حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں چھپ کر کیا گیا تھا. تو یہ جو ہے نا تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، تو کوئی سی بھی نیکی چاہے کتنی ہی چھپ کر کی جائے اللہ کے علم ہے، اور کوئی بھی برائی چاہے کتنے ہی چھپ کر کی جائے اللہ کے علم ہے. اسی طرح خلوت میں ہو یا جلوت میں، ہر وقت ہر جگہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اس سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی. اچھا، اسی طرح سے یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کو ذلیل بندر بنا دیا، اس کا بھی ذرا سا نوٹ کر لیجیے. اس کی کچھ اور بھی باتیں تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. امام مجاہد کہتے ہیں کہ ان کی یہ جو بندر بنا دیے گئے تھے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مر گئے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی شکلیں نہیں بدلی تھی بلکہ ان کی صفات بدل گئی تھی، یعنی بندروں والی عادت ہو گئی تھی اور سور والی عادت ہو گئی تھی. اور ایک اور بات کہی جاتی ہے ان کے متعلق کہ ان کے دل مسخ کر دیے گئے تھے. تو مسخ یعنی جانوروں کی طرح ان کے دل ہو گئے تھے. تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ حیوانوں کے درجے پر آ جاتا ہے، حیوانوں جیسے. کتنا ہم دیکھتے ہیں نا کہ ویسٹ میں دیکھیں جہاں پہ اللہ کے وجود کو، مطلب اللہ کی نافرمانی کے سارے کام ہوتے ہیں. ایڈس کس طرح پھیلا ایک جانور سے بدفعلی کرتے ہوئے، تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو گئے نا وہ انسان. تو اللہ کی نافرمانی جو ہے کیا کرتی ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر کر دیتی ہے انسان کو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.